السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم لوگ سن رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کا قصے میں جب ان کے بھائی لوگ ان کا بچہ جو ہے نا بنیامین رک جاتے یہاں پہ، تو یہ لوگ آ کے شکایت کرتے یوسف علیہ السلام سے کہ ہمارے بوڑھے باپ ہیں، ہم لوگ بہت پریشانی میں ہیں، تو آپ براہ کرم کچھ مسئلے کو حل کیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب آپ کو دیکھا ان کی مجبوری کو، تو بولے کہ تم کو معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو جب سمجھ جاتے وہ لوگ کہ یوسف ہی ہیں، تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام ان کو اپنی قمیص دیتے کہ لے جاؤ اور میرے والد صاحب کے چہرے پہ ڈال دو۔ یہ قمیص پہلی مرتبہ یوسف علیہ السلام کو جب یہ لوگ مار دیے تھے، فجاؤ بقمیص جاؤ بدم کذب علی قمیص، کہ یوسف علیہ السلام کے قمیص لے کے آئے تھے کہ بھیڑیا کھا لیا تھا بلکہ اس پہ خون لگا کے، اور یہی قمیص ہے جو یوسف علیہ السلام جب بھاگ رہے تھے تو پھٹ گئی تھی، اور یہ قمیص ان کے لیے دلیل بنی تھی۔ کس کے لیے؟ کہ یوسف علیہ السلام پاک باز ہیں۔ پھر یہی قمیص یوسف علیہ السلام دیتے ہیں جا کے اپنے والد صاحب کے چہرے پہ ڈال دو۔ تو جیسے ہی یوسف علیہ السلام کا قمیص لے کے یہ لوگ یہاں سے مصر سے نکلتے ہیں، یعقوب علیہ السلام وہاں خوشبو محسوس کرتے ہیں، تو بولتے کہ انی لاجد ریح یوسف، یوسف کی خوشبو آ رہی میرے کو، لولا ان تفندون، تم لوگ میرے کو بیوقوف نہیں بولنا، لیکن لوگ بولتے کہ ابھی تک تم وہی بیوقوفی میں اور پورے چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، یوسف کا کہاں حال ہے؟ لیکن جب لوگ لے کے آ کے چہرے پہ ان کے قمیص ڈال دیتے تو ان کی روشنی لوٹ کے آ جاتی۔ بہرحال ایک زمانہ تھا کہ یعقوب کے گھر کے بازو کنویں میں یوسف علیہ السلام تھے، یعقوب کو اس کی اطلاع نہیں تھی، اور ایک زمانہ ہے کہ کئی 100 کلومیٹر دور ان کے جو ہے نا قمیص لے کے آ رہے ہیں، ان کو پتہ چل رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسباب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جس کے ساتھ چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں بھلائی کرتے ہیں۔ تو یہ نیک بندے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ان کا رشتہ رہتا، تعلق رہتا، تو اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین نتائج ان کے لیے لے کے آ کے دیتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے، بھروسے کی ضرورت ہے، اور دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یعقوب علیہ السلام دعا کرتے رہے، انتظار کرتے رہے، یوسف علیہ السلام صبر کرتے رہے، دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے ان کا رشتہ کبھی ٹوٹا نہیں۔ تو یہ اصل مسئلہ ہوتا ہے انبیاء کرام کا، نیک لوگوں کا، کہ وہ اللہ سے دور نہیں جاتے، ان کا رشتہ باقی رہتا۔ بہرحال جب یوسف علیہ السلام کے پاس وہ آتے تو ان کے والد صاحب سے کہتے، جب معلوم ہو جاتا ان کو کہ یا ابا نستغفر، کہ ہمارے والد صاحب آپ ہمارے لیے معاف کر دیجئے، استغفار کی دعا کیجئے۔ یہ بات انہوں نے یوسف سے کہی تھی جب پہچان لیے تو یوسف علیہ السلام نے کر دیا تھا کہ ما فی تثریب علیکم اليوم، کوئی بات نہیں، جانے دو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ستائے، مارے، ان کی اولاد زینب رضی اللہ عنہا حاملہ تھیں، جب ہجرت کر رہی تھی تو ان کے اونٹ کو بھگائے تو اونٹ پہ سے گر گئی تھی، پھر اس کے بعد اسی میں ان کا انتقال ہو جاتا۔ اور بھی صحابہ کے ساتھ ایسا ظلم ہوتا، سب ہوتا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول مدینہ چلے جاتے تو یہ لوگ فوج لے کے مدینہ آتے، وہاں پہ بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول تو فوج لے کے نہیں آئے مکہ، مدینہ کو آتے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آتے، سب کرتے۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے رسول عمرے کو آتے تو یہ لوگ عمرے کی اجازت نہیں دیتے، روک دیتے رستے میں۔ حالانکہ اس زمانے کا اصول یہ تھا کہ باپ کا قاتل بھی اگر مکہ کو آ رہا تو روکنا نہیں، لیکن وہ لوگ روک دیے۔
یہ سب ہوا. اس کے بعد معاہدہ ہوتا، معاہدے کی خلاف ورزی کرتے یہ لوگ، دھوکہ دیتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوج لے کے مکے کو آنا چاہتے، اس لیے کہ معاہدے کے حساب سے ایک قبیلہ تھا بنو کنانہ، تو یہ لوگ ان کے اوپر ظلم کرے تھے، تو ان کی مدد کے لیے اللہ کے رسول نکلتے فوج لے کے. ٹھیک ہے. بہت لمبے قصوں میں قصہ یہ ہوتا کہ اللہ کے رسول کی فوج جب مکے میں داخل ہو رہی، وہ لوگ دیکھتے کہ اچانک 10,000 سے زیادہ کی فوج آ رہی ہے اور ان لوگوں کے پاس ہمت نہیں تھی مقابلہ کرنے کی، بہت پریشان ہوتے. آپ اندازہ کیجئے کہ مہاجرین ہر جنگ میں 10% ہوتے تھے، اس سے بھی کم ہوتے تھے، اکثر انصار ہوتے تھے، خزرج اور اوس. ان کے ہزاروں لوگ ابھی تک جنگوں میں شہید ہو چکے تھے. تو سعد بن عبادہ، یہ جو انصار کے لیڈر رہتے، ان کے سامنے ان انصار کا جھنڈا ان کے پاس رہتا. تو مکے میں جب داخل ہوتے رہتے، الیوم یوم الملحمہ، آج سب کو خیمہ بنانے کا دن ہے، یہ ان کا وعدہ رہتا. یعنی مطلب حق تھا ان لوگوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جھنڈا لے لیتے ان کے غصے کو دیکھ کے، اور وہ حق تھا ان کا، ان کے خاندان، ان کے قبیلے والوں کو 10 سال تک مکے والے جنگوں میں ادھر ادھر قتل کرتے تھے. اللہ کے رسول ان سے جھنڈا لے کے جو ہے نا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے بولتے اللہ کے رسول، یہ میسج دے دیتے مکے میں داخل ہوتے وقت. اس کے بعد اللہ کے رسول جب مکے میں داخل ہوتے ہیں تو اس زمانے کے حساب سے، آج کے زمانے کے حساب سے دشمن ملک ہے، دشمن لوگ ہیں جو ہمیشہ کوشش کرتے تھے مسلمانوں کو ماننے کی، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی، ان کو قتل کرنا چاہیے. یہ قانون تھا اور صحابہ یہی چاہتے تھے کہ قتل کریں گے، اب بدلہ نکالیں گے، ان کا حق تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیے کہ جو مکے میں جاتا وہ محفوظ ہے، جو ہے نا ابو سفیان کے گھر میں چلا جاتا محفوظ ہے، جو اپنے گھر میں بیٹھا رہتا محفوظ ہے، جس کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہے وہ محفوظ ہے. ایسے اعلانات کرتے اللہ کے رسول. تو سب لوگ اپنے اپنے طور سے رہتے، اس میں سے کچھ لوگ چند لوگ مارے جاتے جنگ لڑ کے. بہرحال یہ سب بولنا نہیں ہے میرے کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کعبے میں ٹھہرتے، پورے مکے کے لوگ سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں اور صحابہ کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، ان کے پاس کسی کے پاس بھی تلوار نہیں ہے. چونکہ بول دیے تھے اللہ کے رسول تلوار نہیں ہے تو محفوظ ہے. اب صحابہ کا انتظار ہے کہ بدلہ لینا ہے. تو اللہ کے رسول مکے میں ایسا کعبے کے دروازے پہ ایسا ٹھہر کے، پہلے تو وہ پورے بت ہٹا کے ایسا ٹھہرتے، پورے لوگ ٹھہرے ہوئے رہتے، بڑے سے لے کے چھوٹے تک جو اللہ کے رسول کو ستائے تھے. ٹھہر کے پوچھتے، آج تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں، تمہارے ساتھ کیا رویہ، تمہارا بدلہ کیسا چکاؤں، تمہارے کیسے سزا دوں، یہ مطلب ہے اس کا. اللہ کے رسول کیا خیال ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا رویہ کروں. تو کیا بولے ہوں گے وہ لوگ؟ وہ یہ بولے تھے، آپ اخن کریم، آپ شریف بھائی ہے، ابن اخن کریم، آپ شریف بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے جو ہے نا رحم کی امید کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا، تم لوگوں کو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں جیسا کہ یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا. لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام بولے تھے آج تمہارے اوپر نہ کوئی غصہ ہے، نہ تان ہے، نہ جھڑکیاں ہیں، نہ کوئی ناراضگی ہے. لا تثریب علیکم اليوم قد غفر اللہ لکم، اللہ معاف کر دیا تمہارے کو. تو یوسف علیہ السلام تو فوری معاف کر دیے، لیکن یعقوب علیہ السلام بولے کہ سوف استغفر لکم، میں تھوڑی دیر بعد میں معاف کرتا ہوں. کیوں ٹائم لیے یعقوب علیہ السلام؟ علماء کہتے ہیں کہ اس میں یہاں پہ صرف یعقوب کا ہی حق نہیں تھا معاف کرنے کے لیے، باپ کی حیثیت سے ان کو تکلیف ضرور ہوئی، لیکن تکلیف دیے کس کو وہ لوگ؟ یوسف کو. تو یوسف کا بھی اس میں حق ہے، یوسف سے بھی پوچھ لینا چاہیے، یہ بھی ایک بات ہے. اور بولے کہ دعا قبول ہونے کے اوقات ہوتے ہیں کچھ. آپ بولے، میں بول دیا نہیں، دعا قبول ہونے کے اوقات ہوتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام بولے کہ دعا قبول ہونے کا یہ وقت نہیں ہے، تہجد کا وقت دعا قبول ہونے کا ہے. سوف استغفر لکم، میں تمہیں بعد میں دعا کر کے تمہارے سے معاف کر دوں گا، اللہ سے معاف کر دوں گا. بہرحال یہ معافی ہوئی. پھر اس کے بعد یہ سب لوگ مل کے یوسف علیہ السلام کے پاس آتے.
تو یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ لوگ بادشاہ تھے نا، اس زمانے کے حساب سے ان کے سامنے جھکتے، سجدہ کرتے، قرآن میں ہے سجدہ کرے بلکہ، ہاں، خضوا لہ سجدا، سجدہ کرے بلکہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ سجدہ کرے تو وہ سجدہ یہی تھا، نماز والا تھا، یا یہ کہ خالی جھکنا تھا، یا ہے کہ سلوٹ والی جو بات ہے نا، وہ جیسا جھنڈوں کونڈوں کو سلوٹ ہوتا، یا ہے کہ بوونگ تھا، کیا تھا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ جو بھی ہوگا، لیکن یہ ہماری شریعت کا نہیں ہے۔ یہ کس کی شریعت ہے؟ یوسف علیہ السلام کی۔ تو آج لوگ قبروں پہ سجدہ کرنے والے، اپنے بزرگوں کو سجدہ کرنے والے، یہ سب ایسا ادھر سے نکالتے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتے سجدہ کرے تھے۔ بھائی اللہ کے حکم تھا نا، جب اللہ تعالیٰ بولے تو کرنا، نہیں تو نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نہیں بولے نا ہم کو، آدم علیہ السلام کے بعد حکم آیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، ایسا گول نہیں پھرانا۔ تو ہماری شریعت، ہمارا جو ہے نا حکم، ہمارے لیے اللہ کے رسول جو دیے وہی شریعت ہے ہمارے پاس۔ اس سے پہلے جو ہے نا جو شریعت ہے، وہ شریعت کو اللہ کے رسول منسوخ ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو اور ایک بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ کیا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اجازت دی نہ حکم دیا، تو یہ شریعت ہمارے لیے نافذ نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اللہ کے رسول یوسف علیہ السلام کہتے ہیں من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر ملا دیا شیطان کے وسوسوں کے بعد، دشمنیوں کے بعد، فتنے کے بعد، بدمعاشی کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا علم والا اور حکمت والا ہے۔ یہ سب ایک امتحان گزرا۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں، آپ دیکھیے کہ برائی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، حسد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ تو حسد کی برائی شیطان بھی کرا تھا اور ذلیل ہوا، اور یوسف کے بھائی بھی حسد کرے تھے یوسف علیہ السلام سے، لیکن ان کو بھی ذلیل ہونا پڑا، ناکام ہونا پڑا۔ تو اسی لیے ہم لوگوں کے جذبات دوسروں کے متعلق، نگیٹو جو جذبات ہوتے ہیں، دشمنی کے، نفرت کے، حسد کے جو جذبات ہوتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ انسان کے لیے مشکل ضرور ہے، لیکن اس میں فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، ایاکم والحسد، حسد سے بچو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، حسد جو ہے نا نیکیوں کو کھا لیتا، آگ جیسا کھا لیتی۔ تو یعقوب علیہ السلام کے یہ بچے بہت بڑے تھے، سب کچھ تھے، ان لوگوں نے اپنے طور سے حسد کر کے ایک چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی، ڈبانے کی کوشش کی، لیکن یہ ہے کہ نتیجہ اللہ تعالیٰ جب نہیں پسند کرتے تو نہیں چاہتے، نہیں ملتا۔ تو اسی لیے آپ کسی کے ساتھ حسد نہیں کریں گے، کسی کا برا نہیں چاہیں گے، اور کبھی بھی اللہ کی معصیت نہیں کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، اور اللہ سے رشتہ رکھیں گے۔ تو کمزور لوگ، کم علم لوگ، کم پیسے والے لوگ، کم درجے کے لوگ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا نوازتے کہ تعجب ہوتا آپ لوگوں کو، بہت بڑے بن جاتے ہیں۔ جیسے کہ اسلام میں خود اس کی مثالیں تھیں، ابو بلال رضی اللہ عنہ، صہیب رضی اللہ عنہ، یہ سب لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریش کے بڑے بڑے لوگوں سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ پہلے ایمان لائے تھے، سابقون الاولون تھے۔ تو اسی لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ وہ نصیحتیں ہیں جو ہم لوگوں کو ان قصوں میں، ان کی زندگیوں میں ملتی ہے۔ ہم کو ہمت نہیں توڑنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ اور شیطان ہمیشہ لڑانے میں لگا ہوا ہے، دشمنیوں میں، نفرتیں ڈالنے میں۔ ینزغ الشقول للناس حسنا، اچھی بات کرو۔ شیطان کیا کرتا؟ لڑائیاں لگاتا، جھگڑے لگاتا۔ اچھی بات میں جو ہے نا، بات کرنے میں ہمیشہ انسان اچھا اسلوب، اچھی بات، خوشی کی بات، محبت کی بات، عزت کی بات، پیار کی بات، مذاق میں بھی اچھی بات کرنا چاہیے۔ ینزغ الشیطان بینکم، ورنہ کیا کرتا شیطان؟ لڑاتا۔ دو دوست تھے، مذاق سے تو کالا ہے، موٹا ہے، تیرے بابا ایسے تھے، بولتے بھائی مذاق سے اچھی بات بولو۔ میں اپنے بچوں کو ہمیشہ سکھاتا ہوں، یہ بات بولتا ہوں میں، مذاق میں بولا میں، مذاق میں اچھی بات کیوں نہ، مذاق میں تو بیوقوف کیوں بولا، مذاق میں تو عقل مند کیوں نہیں بولا، مذاق میں تو چور ہے بولا، تو بھائی مذاق میں تو یوں کیوں نہیں بولا کہ بھائی تو امانت دار ہے۔ تو بدماشی، شیطان جو ہے نا، ینزغ الشیطان بینکم، شیطان لگا ہوا ہے نفرتیں اور دشمنی ڈالنے کے لیے۔ تو اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ بولے کہ اچھی بات کرو، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے کبھی بھی اچھی بات کرو، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ یہ جو ہے نا یوسف علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی۔ اس کے بعد جب یہاں پہ پہنچا تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے،
یہ بھی بول سکتے 40 سال تکلیف اٹھایا میں، کیا آسانی سے ہے کیا یہ سب ملا؟ سا میں تو بہت بہت گلی گلی کی پتا میں تکلیف اٹھائی، پریشان، ایسا بھی ہو سکتا تھا. نہیں، وہ ایک عہدے پہ لانے کے لیے یہ تربیت کی ضرورت تھی. وہ صبر کا امتحان، وہ صبر کا لیڈر بننے کے لیے یہ ٹریننگ کی ضرورت تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم ہے جو ہے نا. چیف آف آرمی بننے کے لیے آدمی کو کہاں سے شروع کرنا پڑتا؟ سولجر بن کے محنت کرنا پڑتا، 18 گھنٹے 20 گھنٹے بھاگنا پڑتا اس کو. ترقی کرتے کرتے وہ چیف آف آرمی بنتا، چونکہ وہ عہدے سے آنے سے اس کو پورا معلوم ہوتا کیسے لوگوں کو، آئندہ آنے والی نسلوں کو تربیت کیسے کرنا، اور اس عہدے تک پہنچنے والا آئندہ آنے والوں کی حفاظت کیسے کرتا، اس کو معلوم رہتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. یہ نظام فرض ہے، والدین کا فرض ہے، ماں باپ کا فرض ہے کہ بچوں کی تربیت کرتے رہیں. دیکھو قرآن میں، حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا بچے کو 7 سال کا ہو تو کیا کرو؟ نماز کا حکم دو. 10 سال کا ہو دو ڈسپلن، یعنی اس کو سزا بھی دو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 3 سال تو خالی اس کو سمجھانے میں چلے گئے. تو نصیحت کرنا ایک دن کا کام ہے، تربیت کرنا سالوں کا کام ہے. تو تبلیغ صرف بیان کرنا نہیں ہے، تبلیغ لوگوں کو کنورٹ کرنا، پریکٹیکل. یہ کام ہم لوگ چھوڑ دیے. ہم لوگ خالی تقریریں کر رہے ہیں. تقریریں تو شیطان بھی کر سکتا. چیٹ جی پی ٹی آج اچھی تقریر کر رہا، ہم لوگوں سے اچھی تقریر کرتا. آپ بولو ایک خطبہ دو، بولو تو چیٹ جی پی ٹی کو خطبہ لکھ دیتا ہوں. اہل حدیث کا خطبہ بولے تو اہل حدیث کا لکھتا، حنفیوں کا بولے تو حنفیوں کا لکھتا، چونکہ ڈاٹا ہے اس کے پاس، ان کر دیتا اس کو. چیٹ جی پی ٹی نہیں. تربیت، یعلمہم الکتاب ویزکیہم. نبی کیا کرے؟ خالی تعلیم دیے، کتاب دے کے نہیں چلے گئے. نبی ہر سیکنڈ ساتھ رہتے تھے. ایسا نہیں کرو، ایسا کرو، ایسی نماز پڑھو، ایسا ذکر کرو، یہ غصہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، ایسا نہیں کرو. اللہ کے رسول تربیت کرے. آج ہماری نسلوں میں تربیت ختم ہو گئی. یہ ہے بڑا پرابلم. بیان کو بھی نہیں آتے، لوگ آن لائن دیکھ لیں گے بولتے. تربیت ختم ہو گئی. تربیت جو ہے نا مل کے بیٹھنے سے ہوتی، دیکھنے سے ہوتی. خالی حدیث میں ہے کبھی کبھی اللہ کے رسول بغیر چپل کے چلتے تھے، بلکہ معلوم آپ لوگوں کو سنے؟ ہاں، کبھی بھی نہیں سنے حدیث بغیر چپل کے. صالح القصیر بلکہ سعودیہ کے 800 علماء وہاں پہ دعوت کا کام کرتے تھے، رحمہ اللہ، مغفرت فرمائے. بہت بڑے عالم تھے، ابھی 2 سال پہلے انتقال ہوا. صالح القصیر 800 علماء جو ہے نا سعودی حکومت کی طرف سے دعویٰ کا کام کرنے کے لیے، دعویٰ کا کام ہے، امام مؤذن کی نہیں بول رہا میں، اس کے یہ رئیس تھے، مطلب 800 علماء کی نگرانی کرتے تھے. حج میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا، ان کے بیان وغیرہ کا ترجمہ کرنے کے لیے. ایک دن دیکھ رہا ہوں دھوپ میں مسجد کو بغیر چپل کے جا رہے. میں کبھی ایسا سنت پہ عمل نہیں کرا میری زندگی میں نا، انڈیا میں دیکھا بغیر چپل کے جا رہے. تو میں بھاگ کے جا کے چپل لا کے دیا ان کو. نہیں بیٹا ایسا رکھ دو، بلکہ پھر چلے گئے. میں بولا شیخ ایسا کیوں؟ تو میں کچھ بھی جواب نہیں دیا، مسکرا کے خاموش بیٹھ گیا. اب سنت پہ عمل کر کے بولنا بھی تو غلط بات ہے نا. تو پھر میں بولا کیا ایسا کرنا بھی سنت ہے کیا؟ بولے تو مسکرا کے خاموش بیٹھ گئے. حالانکہ وہ آدمی جو ہے نا مرسیڈیز کار وغیرہ کے مالک لوگ ہیں، یہ لوگ گورنمنٹ کے اتنے بڑے لوگ، تقویٰ ان لوگوں کا ایسا. تو مطلب حدیثوں پہ عمل کرنے کا جو مزاج ان لوگوں کا ہوتا، یا کہ جو سنتوں کا ہوتا نا، یہ اصل ان لوگوں کی کامیابی کی دلیل تھی، اور ان کے اندر برکت تھی. وہ یہ اصل چیز ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ بھائی جو اب دیکھیے نا، میں ایک مرتبہ ان کا وہ دیکھا، میں زندگی بھر میں نہیں بھول سکتا اس چیز کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل اسے دھوپ میں، ایک انسان بوڑھا آدمی دھوپ میں چلتے جا رہا، تکلیف ہے اس کو، چلتے جا رہا. تو وہ دیکھنے والے میرے جیسے لوگوں پہ کچھ اثر تو پڑا ہوگا نا. وہ دل میں سے نہیں نکلتی وہ بات، وہ دل میں سے نہیں نکلتی بات. تو اصل میں عمل سے زندگی جو بنتی ہے، عمل جو ہے نا تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن. وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے. ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ایکشنز اسپیک لاؤڈر. تو تربیت اور تزکیے کا جو معاملہ ہے نا، تو یوسف علیہ السلام یہاں تک پہنچے. اس کے بعد کیا بولتے اللہ تعالیٰ سے؟ خب قد آتیتنی من الملک. اللہ یہ بادشاہت دیا، کتنا بڑا تو میرے پر احسان کیا. وعلمتنی من تاویل الاحادیث، مجھے علم بھی دیا، تو تعلیم بھی دیا،
علم بھی دیا، عہدہ بھی دیا، علم بھی دیا. تو ہی آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے. انت ولی فی الدنیا اللہ والآخرہ. اللہ تو میرا کارساز ہے، تو میرا ہمدرد ہے، تو میرا دوست ہے، تو میرا ساتھی ہے، تو میرا ساجی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ ہوتا ہے اصل انسان کا ڈیپینڈنس باپ پہ نہیں، بھائیوں پہ نہیں، پیسوں پہ نہیں، پوزیشنوں پہ، اسٹیٹس پہ نہیں. کوئی ہے کچھ بھی رہو، باپ رہو یا نہ رہے. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا بہترین انسان بنایا اللہ بغیر باپ کے، بغیر ماں کے. تو یہ جو ہے نا دیکھنا چاہتے اللہ تعالیٰ. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ واقعات ملتے تھے. اسماعیل آ گئے تو ان کے دل میں محبت آ گئی، اسماعیل سے اٹیچمنٹ. اللہ تعالیٰ بولے کہ نہیں، اٹیچمنٹ اللہ سے دینا. تو میرے عزیزو، اللہ سے جتنا تعلق ہوگا اتنا برکت ہے. تو یوسف علیہ السلام ایسے موقع سے بادشاہ ہوتے ہوئے کیا بول رہے ہیں؟ ان کو کسی سے کوئی نہیں ہے رشتہ، کسی سے کوئی امید نہیں ہے، کسی اس پہ کوئی بھروسہ بھی نہیں. انت ولی اللہ، تو میرا ساتھی، ساجی، یا کیا بولتے، ولی، دیکھ بھال کرنے والا، سازگار. انت ولی، تو میرا ولی ہے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ یہ دنیا، یہ نعمت، یہ شو میں گڑبڑ میں آ جاؤں، میں مسلمان رہوں اور مسلمان پہ مجھے موت دے. ولا تموتن الا وانتم، تم مسلمان رہ کے مرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ مسلمان رہے تو مسلمان کی حالت میں موت آتی. توفنی مسلمن، اللہ مجھے اسلام پہ باقی رکھ، اسلام پہ مجھے موت دے. والحقنی بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ مجھے رکھ، نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے. واحشرنی مع الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا دنیا اور آخرت پہ بھی. یہ یوسف علیہ السلام کی دعا تھی. اور یہ دعا آپ دیکھیے، آپ پیغمبروں کی زندگی میں ابو بکر اللہ کے رسول غار میں چھپے ہوئے ہیں، اور ان کے سر پہ اونٹ کا، جو ان کو زندہ یا مردہ لے کے آیا ان کو 100 اونٹ. سب لوگ نکل گئے. ایک بکری دیتے بولے تو لوگ جو ہے نا کام کرتے، تو بھاگ گئے. آخر میں ایک وقت ایسا آتا کہ ابو بکر اللہ کے رسول نیچے ہیں، اوپر پہنچ گئے وہ لوگ. اللہ کے رسول، ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول لو رآ احدنا تحت قدمه لرآنا، اگر کوئی آدمی منڈی نیچے اٹھا کے اپنے پیر کو دیکھے تو ہم لوگ نظر آ جائیں گے. ابو بکر پریشان ہو گئے. موت کتنی تھی؟ 2 فٹ ابو بکر کے اور اللہ کے رسول کے اور دشمنوں کے بیچ میں 2 فٹ کی 6 موت کی جگہ. ایسا دیکھے تو موت شروع. اللہ کے رسول کیا بولے؟ کیا جملہ بولے؟ ما رأیک فی اثنین اللہ ثالثہما. ابو بکر، تیسرا 2 آدمیوں کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، پھر تم کو کس چیز کی فکر ہے؟ اللہ معنا. یہی موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی واقعہ ہے. سامنے سمندر، پیچھے فرعون کی فوج. کیا بولتے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو بہرحال یہ نصیحتیں ہم لوگوں کو ملتی ہیں پیغمبروں کی زندگیوں میں، نیک لوگوں کی زندگیوں میں، صالحین کی زندگیوں میں. اور یہ اللہ پہ بھروسہ کرتے، توکل کرتے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی بھی عطا کرتے، ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو میرے عزیز نوجوان دوستو، جو جوانی میں غلطی راستے پہ پڑ جاتے وہ بڑے آدمی نہیں بن سکتے. اصل جوانی ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ. وہ جوان جس کی جوانی اخلاق و شرافت میں گزری، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت میں بلاتے آؤ 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 بول کے. تو مسلمانوں کے جو بڑے بڑے لیڈر گزرے نا، ان کی جوانی دیکھو آپ. جوانی میں وہ لوگ شریف تھے، دیندار تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے. بڑھاپے میں اس کا رزلٹ نکلا. تو بہت ضروری ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آئندہ ہماری نسلیں اچھی آئیں تو بچوں کو ایسی تربیت کیجیے کہ وہ جوانی میں محفوظ رہیں. جن کی جوانیاں محفوظ ہیں پھر ان کی زندگیاں محفوظ ہیں اور امت اس سے کامیاب ہے. جس امت کے نوجوان گمراہ ہیں، بے حیائی میں ہیں، وہ امت ذلیل ہوگی. وہ امت میں کوئی عزت اور
ترقی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچائے، گناہوں سے بچائے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے بچائے۔ اللہ ہم کو توکل عطا فرما، ایمان عطا فرما، اللہ کی محبت عطا فرما، اللہ پہ بھروسہ عطا فرما۔ اللہ تیرے طرف سے مانگنے والے بنا دے، تیری عبادت کرنے والے بنا دے، تیرے دین پہ عمل کرنے والے بنا دے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ان کی آنکھوں کی، ان کے زبانوں کی، ان کے کانوں کی، ان کی دلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ان کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ نوجوان بچوں کے لیے رزق کے دروازے کھول دے اللہ۔ اللہ ان کے شادیاں آسان کر دے اللہ۔ اللہ ہمارے قرضوں کو اتار دے اللہ، ہماری بیماریوں کو دور کر دے اللہ۔ اللہ جب تک جو بھی دنیا میں اسلام کی خدمت کر رہا ہے اللہ اس کی مدد فرما، اللہ اس کی خدمات کو قبول فرما لے۔ اللہ مسلم کنٹریز میں جنگ کے حالات ہیں اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ اللہ مسلمانوں کے مالوں کی، جانوں کی، ملکوں کی، بستیوں کی حفاظت فرما اللہ جو لوگ بھی ان کا برا چاہتے ہیں اللہ تو ان کو دیکھ لے یا رب العالمین۔ اللہ دشمنوں کے دشمنیوں کو اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے روک دے یا رب العالمین۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔